کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق. اور مشکل کام نہیں ہے بھائی, توبہ کرو یار. اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو, توبہ کرو, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو, اے اللہ معاف کر دے, آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو گیا, شیطان نے گناہ کروا دیا, پھر توبہ کرو, اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا. حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی, گناہ چھوڑنے کی. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا اور وہ پیسے والا بھی ہو, وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تبلیغ میں وقت لگایا, آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے, داڑھی رکھ لی آپ نے, نظر کی حفاظت کر لی آپ نے, حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مارا, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے ابے تیری بھابی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرے, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لے نا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ. تو ایک لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھ کے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے یہاں سے پھونک مارنا, زور سے پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اس نے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہے پھر ہوا کیا؟ کہہ رہے اس نے پہلے مار دی تھی پھونک. میری پھونک سے پہلے اس نے, وہ ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ واقعہ کس پہ آیا ہے؟ وہ تو واقعہ ہو رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا باس کو تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے 4 آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے. بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں, اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے, کیا کرے گی وہ بیٹھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنے اچھے تھے, میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے, تلوار لے کے لڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں, کہ نبی آگے, بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے. گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی عائشہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی برتن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر, اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے, کتنے اخلاق سے ہاں 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 گپ شپ چل رہی ہے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے, اور وہ باتیں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو یہی ہے نا, اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گٹروں میں. تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے. تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ باہر والے بعد میں ہیں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کر لوں گا, آج اتنا گلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا 10 منٹ بات کروں گا. تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لیے قربانی دے گا, زنا سے بچے گا, برائی سے بچے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازوں گا. تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دال چاول لائے گا آپ کے لیے؟ ہے بھائی, وہ ایسا کچھ دے گا نا, کیونکہ اللہ کو
اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا, سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے. اب اللہ معاذ اللہ نقل کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانا دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے لعنوا بما قالوا, اللہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے, انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا. غیرت ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا. اب ایک آدمی کوئی سیٹ ہو غیرت ہی نہ ہو, آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پہ تو یہ نہیں سوٹ کرتا یار, تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے ذرا کھلانا یار, تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے. تو وہ جواب میں کہہ دیں تو کیا ہے یار, یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے. تو اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا, اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا. قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لعنت, مجھے کنجوس کہتے ہیں. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں. تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے, کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا, کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا؟